امریکہ کا صدر بتا رہا ہے کہ اسرائیل کی بھی آخری دنوں میں خوب ٹھکائی ہوئی ہے. 12 دن کی اس جنگ کا اختتام تو ہو گیا، لیکن ٹھکے ہوئے ملک کی طرف سے ایک خطرہ بھی موجود ہے، اور وہ خطرہ ایران کی حد تک تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کی بات ہو رہی ہے. اور خطرہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ کے نتائج کے حوالے سے نہیں ہے، یہ خطرہ ایک پرانی شکل کے خطرے کی نئی جہت کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی اسرائیل اور ہندوستان کا اکٹھ. اسرائیل کو ایران نے ٹھوکا ہے، امریکہ کے صدر نے ضمانت دی ہے کہ یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا. ہندوستان کو ہماری طرف سے ٹھکائی ملی ہے، ہندوستان اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو یہ دونوں ٹھکی ہوئی ریاستیں فوری طور پر گٹھ جوڑ کیوں کریں گی پاکستان کے خلاف؟ ہم اپنی رپورٹر سمیرہ خان سے بات کا آغاز کریں گے. انہوں نے آج ایک رپورٹ فائل کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ جو پرانا ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے. کیا واقعتاً پاکستان کو اس خطرے کا سامنا ہے، یا یہ وہ عمومی خطرہ ہے جس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم پاکستان کے سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نواز کے ریپرزینٹیو انجینئر خان صاحب سے بھی بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ابھی دورہ کر کے آئے ہیں اس وفد کے ساتھ جس نے دنیا بھر کے کیپٹل میں پاکستان کا مقدمہ لڑا. ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس قسم کے امکان کی بات دنیا بھر کے کیپٹلز میں کہیں پر ہو رہی ہے نہیں. اور پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس پروگرام کے ایک اور حصے میں پاکستان کی فارمر فارن منسٹر ہنا ربانی خان صاحبہ سے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ ان کے پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں ان کی طرف سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو نیوکلیئر وار کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب دنیا بھر کے اندر ایک ملک کا صدر، امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ضمانت دی ہے کہ یہ سیز فائر بھی ہولڈ کرے گا، وہ سیز فائر بھی ہولڈ کرے گا. پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنگ بند ہونے کا کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے. پاکستان کے مارکیٹس میں بڑی تیزی ہے، اور پاکستان کے اندر جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی آپ لوگ اور ہم لوگ، ان کا اعتماد مارکیٹس کے اندر بہت بڑھ گیا ہے. کنزیومر کانفیڈنس جو ہے اس وقت آسمان سے باتیں کر رہا ہے مارکیٹ کی طرح. تو سمیرہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سمیرہ، بہت شکریہ. ہم نے آپ کی رپورٹ دیکھی اور اس کے اندر آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہندوستان اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ہو رہا ہے. تو پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ عمومی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفسس دیکھ رہا ہوں، آپ کی رپورٹ انکلوڈیڈ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے، کوئی شنید ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے، یا کوئی تھریٹ اسیسمنٹ ہے، کیا ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. یہ تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے یہ ڈے ان ڈے آؤٹ ہم لوگوں کی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. وی آر فالوئنگ اٹ. آلدو کہ آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے بعد سے، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا پروگرام کے، کہ ایک بہت بڑا دنیا میں اپسیٹ ہوا ہے. پاکستان کی ملٹری نے اپنے سے کئی بڑا دشمن جو ہے اس کو ناکوں نے چبوائے ہیں. اور ابھی صرف ہم نہیں، دنیا میں اس وقت تمام تر ڈیفنس اینالسٹ اس ساری کامیابی پر پاکستان کی اس کو تھریٹکلی اس کا خود بھی ایک جائزہ لے رہے ہیں. اس کے اوپر پیپرز لکھے جا رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ واز پاسبل. مگر دوسری جانب بھارت جو ہے اس کا ایک انداز سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اسرائیل جس سے اس نے اپنی ڈیفنس ڈیلنگ کا آغاز اسپائس بامز کے ذریعے کیا تھا، بائی دا وے وہ بھی 2019 میں بھی انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی، وہاں بھی ناکامی ہوئی تھی. تو فرام اسپائس بامز، ہیرپ ہیرنز اینڈ دین ناؤ بارک 8 کو خریدنے کی 2018 میں سب سے بڑی وجوہات ان کی یہ تھی کہ دس ایئر ڈیفنس سسٹم از ویری فیمس فار 360 degrees protection from any sort of UAE, from any sort of jet aircraft and missiles, and you can just count it جس طرح کے بھی ان کے پاس یہ تمام ہتھیار تو ان کے پاس موجود تھے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، تو اس وقت نیا کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس وقت نیا یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس وقت بھارت کی درخواست اسرائیل سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک بہت کامیاب اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، تو ہمیں وہ تمام تر نائٹ ویژن جتنی بھی آپ کے پاس جس کو برتری کے اکوپمنٹ کہا جاتا ہے ڈیفنس ریلم کے اندر، وہ چاہیے ہمیں آپ سے آپ کے اپ گریڈڈ سیٹلائٹ سسٹمز چاہیے. ہمیں آپ کا بیسک بیلسٹک میزل ڈیولپمنٹ سسٹم چاہیے جو کہ بھارت میں آ کر اس کو ڈیولپ کرے، اور ہم اس کو انڈیجنسلی ڈیولپڈ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کا بھی نام دے
سکیں, کیونکہ S-400 کی تباہی کے بعد, رفیل کی تباہی کے بعد اور امریکی جو ان کے پاس جتنا بھی اکوپمنٹ ہے اس کی تباہی کے بعد, اب بھارت چاہتا ہے کہ ایک بائیلیٹرل کوریڈور اسٹیبلش کیا جائے جس میں صرف اور صرف بھارت اور اسرائیل شراکت دار ہوں اور اس کے اندر تھرڈ پارٹی انٹرونشن. تو آپ کے دفاعی ذرائع ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ تیاری ہے کسی بڑے ایڈونچر کی جس کے اندر اسرائیل شرکت کرے گا. ایران میں جو اس نے تجربہ حاصل کیا, چاہے وہ برا ہے یا اچھا, ناکام ہے یا کامیاب, اس کے تجربات کو دلی کے ساتھ شیئر کرے گا اور پاکستان کے اوپر لاگو کرے گا. یہ ٹرائنگل ہے. پاکستان ایگزیکٹلی پاکستان ان کا سب سے بڑی ان کی اس وقت جدوجہد یہ ہے کہ پاکستان, کیونکہ ایک ان کو جغرافکلی ہم پر ایج حاصل ہے کہ پاکستان ایران اور اسرائیل کی طرح فار اپارٹ نہیں ہے, وی آر سائڈ بائی سائڈ. تو وہ جو بھی وہاں سے ایک پیٹرن لیتا ہے وہ اس کو آسانی سے پاکستان پر امپلیمنٹ کرنے کی اہلیت چاہتا ہے اسرائیل سے. اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بھارت نے اپنے انڈر گراؤنڈ جتنے بھی اسٹیبلشڈ کوریڈورز ہیں ان کے ذریعے اسرائیل سے موساد کی اعلیٰ ترین, جس میں شی بیٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے, علمان جو اس سب کی جس کو ایک پیرنٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے موساد کی, ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس کے اندر بھی وہ تمام تر آلٹرنیٹ سیٹلائٹس مہیا کیے جائیں تاکہ اگر ہمارے جہاز ماضی کی طرح دوبارہ سے جیم لاک ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ سیٹلائٹس ڈیولپڈ بائی اسرائیلیز اینڈ انڈیجنسلی انڈینس کے وہ ہمارے پاس موجود ہوں. اور جو ان کا حیال تیجس ایک بہت عرصے سے ناکامی کا شکار ہے, بلکہ تیجس بار بار بھارت میں گرتے بھی ہیں. لاسٹ ان کا جیسلمیر میں گرا تھا ہماری بارڈر لائن کے اوپر. ان سے بھی درخواست ہے کہ خدارا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے بھی ہماری مدد. فرینکلی اگر آپ امپیریکلی دیکھیں, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اپنی رپورٹ کا پس منظر بتایا. اگر آپ امپیریکلی دیکھیں تو اس وقت اسرائیل سے بھارت کو مشورہ نہیں کرنا چاہیے, یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ کا صدر کیا آپ کو بتا رہا ہے, جو میں نے اوپننگ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کی خوب ٹھکائی ہے اور اسرائیل کے اوپر ٹھکائی باوجود اس کے ہوئی کہ ایران کا جہاز تو اڑا ہی نہیں. بٹ اینی وے, اسٹے ود اس, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سنا سمیرا کی رپورٹ, آپ اس تھریٹ اسیسمنٹ سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً عمومی کوآپریشن کے علاوہ کوئی خصوصی پاکستان اسپیسیفک بھی گٹھ جوڑ کا امکان ہے؟ جی, میرے خیال میں ایک تو ہندوستان جو ہے, ایک وہ پرانی دیو مالائی کہانی ہے کہ ایک اندھے سائیکلوپس ایک دیو تھا جس کو اندھا کر دیا تھا اس کا دشمن نے. تو وہ اندھا جو ہے نا وہ کوشش کرے گا کسی طرح وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے. اور یہود و حنود کی سازشی تھیوری بڑی دیر سے چل رہی ہے, لیکن اس میں جو حقائق اب ایڈ ہوئے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہندوستان نے اسرائیلی ڈرون سے پاکستان پر حملہ کیا. اس کا مطلب وہ سیریسلی ٹیکنالوجی ان کے ساتھ بائی کرتے ہیں. اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے انڈیا کی سپورٹ کی, اور انڈیا وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کی ایران کے خلاف سپورٹ کی. ٹھیک, لہٰذا اب یہ کچھ اس کے اندر حقائق آنا شروع ہو گئے. لیکن اصل اس کی جو بنیاد ہے وہ 1981 میں اسرائیل کے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کرنا ہے. اور اس کی جو اگر اس کا کوئی ہدف ہے وہ پاکستان کے ایٹمی تنصیبات ہیں. اور امریکہ نے پچھلے ہفتے میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ہندوستان کو ضرور ایک شاہ دی ہے, ایمبولڈن کیا ہے. آپ نے ایک مثال بنا دی نا جی, مثال بنا دی کہ یہ ہو سکتا ہے, یو کین گیٹ اوے ود اٹ. ٹھیک, تو لہٰذا یہاں پھر ہمیں ضرور اس پر سیریسلی سوچنا پڑے گا. پاکستان کو یہ جو تھریٹ ہے یہ اب 44 سال سے ہے, یہ نئی تھریٹ نہیں ہے. جس دن سے انہوں نے عراق کے ری ایکٹر کو تباہ کیا تھا جون 1981 میں, تب سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر تھریٹ ہے. اور 2 دفعہ ان 44 سالوں میں ایک سیریس آیا ہمیں کہ یہ ہمارے پر حملہ ہونے لگا, لیکن ہم نے اس کو روک دیا, کسی بھی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ وہ اسرائیل جو اپنا دفاع نہیں کر سکا, اگر ہندوستان بھی اس سے اپنے دفاع کے لیے کچھ بات مانگ رہا ہے تو وہ کوئی اتنی ہمیں منطقی بات نظر نہیں آتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اصل میں تو ہندوستان اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے. ٹھیک, اور وہ رہے گا. اور ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی ہے, اس کو استعمال کریں گے. ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے دنیا کے سامنے, $10 ارب کے رافیل خرید کے بھی, SU-400 خرید کے بھی,
وہ اس ہزیمت کو ریکور کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے ایک اور راؤنڈ وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں اسرائیل ان کی مدد کا طلبگار ہوگا. آپ نے امریکہ کا ذکر کیا کہ امریکہ اصل میں گٹھ جوڑ وہ ہے, لیکن آپ امریکہ بھی گئے تو وہاں سے آپ کو کیا گٹھ جوڑ والا پیغام ملا ہے؟ آپ کو لگا ہے کہ وہ پاکستان کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں باوجود اس کے گٹھ جوڑ والا پیغام تھا؟ پاکستان کے خلاف کوئی کیمپین نظر آئی؟ جو وہاں ایک دلچسپ اور پیچیدہ صورتحال ہے اور ہمارے لیے خوش آئند ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک مستقل چارہ جوئی تھی کہ جی دہشت گردی اور افغانستان اور طالبان, وہ اب ماضی کا حصہ دھندلا گئی ہے, پیچھے چلی گئی ہے. تو لہٰذا کیپٹل ہل کے اوپر کانگریس مین اور سینیٹرز کسی نے بھی ہم سے وہ بات نہیں کی, کسی نے ہمارے پر وہ ایکوزیشن نہیں کی کہ جی آپ نے 2011 میں اسامہ بن لادن, ہمیں جو سب سے آئی تھنک جو ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ تھا, سب سے بڑا اٹیک ہی ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن آپ کے ملک سے نہیں. تو آپ تیاری کر کے ہم گئے اس تھے؟ کی تیاری کر کے گئے ہوئے تھے, لیکن وہ ہم پر نہیں ہوا سوال, اور ہمارے لیے ایک بڑا خوشگوار تجربہ تھا. تو لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک تو پاکستان کے بارے میں جو ایک آٹومیٹک یا انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک اپوزیشن تھی, وہ اب نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان سے وہ کچھ نالاں ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ 25 سال سے ہم, میں وہ لفظ تو نہیں لیکن ہم دودھ پلا رہے ہیں ایک جانور کو کھڑا کرنے کے لیے چین کے خلاف, لیکن وہ چین کے خلاف کسی بھی طرح ملیٹریلی کھڑا نہیں ہوا. وہ تو کوارڈ کا حصہ ہے, وہ کوارڈ کا حصہ ہے, لیکن جب بھی چین کے ساتھ ان کی مخاصمت ہوئی ہے ہندوستان نیچے بیٹھ گیا اور اس نے مفاہمت. یہ امریکہ کے ہاں, انہوں نے 2020 کے بعد بھی جو ہوا, کیونکہ اس کے 2020 میں جو ان کی وہاں لداخ میں کلیش ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے پچھلے سال 2024 میں اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ ہم. یہ کافی ویسے امیزنگ چیز ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں آپ کو یاد ہوگا وہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے ان کو کتنے پیسے دیے. یس, تو دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے تو پیسے ضائع کیے, آپ ان کی ایڈ بند کر پھر سینکشنز لگیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان سے نالاں ہیں کہ تمام تر مدد کے باوجود انہوں نے وہ اسٹریٹجک مینوور نہیں کیا. یا پاکستانی زبان میں ان کا خیال تھا کہ ہندوستان جنوبی ایشیا میں ان کا ایس ایچ او ہوگا, ٹھیک, جو ان کے مفادات کو کھڑا ہوگا ان کے لیے, وہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, وہ سپاہی بھی ثابت نہیں ہوا. تو لہذا وہاں ایک کچھ ریزنٹمنٹ ہے, اور اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنی پراوس شو کیا ہے کائنیٹک فرنٹ پہ, اس کی وجہ سے اس کی بھی ایک وہاں ریکگنیشن ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو کمال ہو گیا, پاکستان کھڑا ہو گیا. لیکن جو اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے وہ اب آہستہ آہستہ سازشی تھیری سے نکل کر حقیقت کی طرف, اس کو تو ہم نے مینیفیسٹیشن دیکھی ہے, ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. امریکہ کے میں ہمارے پاس اس وقت ایک تصویراتی لمحہ ہے, ایک اسٹریٹجک مومنٹ ہے اگلے چند مہینوں میں, اگر ہم وائٹ ہاؤس تک پہنچ کر اس کو استعمال کر لیں. وائٹ ہاؤس وہی وائٹ ہاؤس ہے جس کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو میں نے اوبلیٹریٹ کرنا ہے. وہ کتنی ہوئی نہیں ہوئی ایک علیحدہ بحث ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اصل گٹھ جوڑ جو ہے وہ یہ ہے, یہ وہی وائٹ ہاؤس ہے. جب تک ہم نے جواب نہیں دیا تھا, یہ ہمیں کہہ رہا تھا جی کہ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ تو ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہے. عدم دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی جارحیت کر رہا ہو تو عدم دلچسپی دکھائیں, جس طرح غزہ کے اندر ہو رہا ہے. وہ جو جارحیت کرنے والا اس کے فائدے میں جاتی ہے, وہ گجرانوالہ میں کہتے ہیں پہ جاؤ. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہم اسی وائٹ ہاؤس سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہندوستان کا ہاتھ روکے گا یا اس گٹھ جوڑ کے خلاف ہوگا یا اس کا حصہ بنے گا. وہ آپ کے اسیسمنٹ کیا ہے؟ ہماری اس سے توقع کس چیز سے پیدا ہوئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹویٹ میں کہا میڈیشن, جو کہ ہندوستان کے لیے زہر قاتل ہے. دوسرے ٹویٹ میں کہا کشمیر. مارکو روبیو نے تھرڈ ٹویٹ میں کہا کہ ہم ہر ایشوز کے اوپر نیوٹرل وینیو پہ بات چیت کرائیں گے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد غالباً کچھ 8 دفعہ کشمیر کا اور پاکستان کا, لیٹسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 17 ہے جی, 17 دفعہ کہتے ہیں, 17 مرتبہ. تو لہذا پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہم, اور یہ ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے, اس میں کوئی اصول کی بات کم ہے, کہ بجائے یہ کہ ہم ایران کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں, ہم یہ کہیں, ہمارا جو چیلنج ہے سفارتی ہوئی ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ نے یہ اب 17 دفعہ بات کی ہے, اپنی بات پر عمل کریں. اس سے بات کروانے کے لیے یہ ہمارا چیلنج ہے. مختلف حوالے, مختلف طریقوں سے ہمیں ان تک پہنچنا ہے, تاکہ ہم, آئی تھنک سب سے بڑا مقصد یہ گٹھ جوڑ تو اس کا روکنا شاید ایک مشکل مرحلہ ہے, لیکن ہندوستان کو انڈس واٹرز ٹریٹی میں دوبارہ میز پر لانا, یہ پاکستان کی. میں تو اجیت دوول کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں جو
SCO کے اجلاس سے خطاب کیا, اس میں انہیں ذکر کیا باقاعدہ, وہ تو فوکس ہی رکھے ہوئے ہے لشکر طیبہ کے اوپر, جیش محمد کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دہشت گرد تنظیمیں نامزد کردہ ہیں, بارڈر پار ایکٹیویٹیز بہت خطرناک ہیں, اور ان کے جو چلانے والے ہیں ان کو آپ نے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا. تو انہوں نے نیریٹو یہ چھوڑا نہیں ہے, وہ نہیں چھوڑیں گے. انٹس وارٹر ٹریٹی کی طرف تو وہ نہیں آ رہے. وہ تو ہندوستان جو ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو اس دفعہ پذیرائی نہیں ملی, ان کا بھی ایک سفارتی مشن کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ ایک ٹائم وارپ میں بند ہو گئے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اوپر یہ سارا مقدمہ جو ہے, اگر آپ ویسے اس کو نظر سے دیکھیں, وہ 18 سے 22 تک فاٹف میں چل چکا ہے. ٹھیک, ہم نے جو بھی اس کے اندر ایکسپلینیشنز دینی تھی, قانون تبدیل کرنے تھے, انفیکشنز کرانی تھی, ہم نے وہ کروائیں, اور ہم گرے لسٹ سے نکل گئے. 2022 میں اس سے نکل کر وائٹ ہو گئے. اب اصول ہے کہ ایک ملک یا شخص کو ایک ہی جرم پر بار بار آپ عدالت میں نہیں بھیج سکتے, یا الزام. ہاں, تو اسی لیے ہندوستان کو فاٹف میں پسپائی بھی ہوئی اس دفعہ جو انہوں نے ٹرائی کی. اور یہ کیس پرانا ہے, یہ ہم نے ان کو کہا, اور یہ ہمارے بھی ٹاکنگ پوائنٹس کا حصہ تو تھا, یہ ہمارے ڈیلیگیشن کا ایک ایگریڈ پوائنٹ تھا کہ ہندوستان ماضی میں ٹریپ ہے اور ماضی کی جنگیں لڑنا چاہتا ہے. پاکستان آنے والے جو امن ہے اس کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے. ہندوستان اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ کا ہم ایک اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو مقدمہ بناتے ہیں نام نہاد, اس کے جو میڈیا کے پروپیگنڈا کے جو پوائنٹس ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں, اور اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ریاست والی دہشت گردی, ہندوستان ہماری طرف فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے, اور اسرائیل جو ہے جو ریولوشنری رجیم ہے اس کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں بارڈر کے پار, اسرائیل بھی یہ کہتا ہے اور ہندوستان بھی یہ کہتا ہے. اور تیسرا وہ کہتے ہیں نیوکلیر ویپنز, کہ ایسی ریاستوں کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. تو کہیں پر پاکستان کی نیوکلیر ویپنز پر آپ کو ڈسکشن وہاں پہ نظر آئی کہ نہیں؟ نہیں, پاکستان کی نیوکلیر ویپنز اس دفعہ ڈسکشن نظر آئی. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 27 سال پہلے ایک ایٹمی طاقت میاں نواز شریف کے ہاتھوں ڈکلیئر ہو گئے, اور ذوالفقار علی بھٹو, ڈاکٹر قدیر, وہ سب لوگ جنہوں نے اس پہ محنت کی. ایشو یہ ہے جی کہ جس میں نے امریکہ کا نام اس لیے لیا کہ اسرائیل کو امریکہ کی وجہ سے اس کی ایک پلے بک ہے. وہ غازہ کے اوپر بمباری کرتا ہے, وہ فلسطینیوں کے گھر پچھلے 30 سال سے اڑا رہا ہے. اب وہ جو پلے بک اسرائیل کی امریکن اپرووڈ پلے بک ہے, وہ اس کو پاکستان کے اگینسٹ اور کشمیر میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ پلے بک کامیاب ہے اور اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے, تو میں بھی یہ پلے بک استعمال کر کے پاکستان کے اوپر کروں, اور پاکستان کے لیے چیلنج یہی کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. اور دلچسپ نقطے پہ ہم یہ پروگرام کا حصہ کلوز کر رہے ہیں. اگلا ہمارا پروگرام کا حصہ نیوکلیر جنگ کے امکانات کے حوالے سے ہے. وہ یہ کہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے انٹروین کر کے اسرائیل کو مزید ٹھکائی سے روک دیا, جو اس کا اپنا بیان ہے کہ بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی, اور ٹرمپ نے ادھر سیز فائر کا اصرار کر کے ہمیں بھی ہندوستان کے مزید ٹھکائی سے روک دیا. اگر دونوں کی ٹھکائی اور اچھی ہوئی ہوتی تو شاید یہ کام نہ سوچ رہے ہوتے دوبارہ کرنے کا. جی نہیں, دیکھیں یہ بڑی ریاستیں ہیں, یہ ان کی پلاننگ جاری رہے گی. پاکستان نے دیکھیے آفٹر پوسٹ ورلڈ وار 2 جو رولز بیسڈ آرڈر جیسا بھی تھا, وہ اس کے اندر بھی بہت قباحتیں تھیں, وہ اب پاش ہو چکا ہے. لہٰذا ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کرنا ہے, اور اسی لیے آپ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ پوری دنیا ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو جائے.